رسول کی نافرمانی کی تو فرعون ہماری پکڑ سے نہ بچ سکا۔ فرعون انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا ہماری پکڑ سے نہ بچ سکا، اور وہ فرعون جو میخوں والا مشہور تھا، جو اپنے مخالفین کے جسم میں میخیں ٹھوک دیا کرتا تھا، انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا تھا، اس نے فرعون ہوتے ہوئے اگر ہمارے رسول کی نافرمانی کی تو تم جانتے ہو وہ نہ بچ سکا، اور ہم نے اسے دریائے نیل کی لہروں میں غرق کر کے اسی انا ربکم الاعلی کے دعویٰ کرنے والے سے یہ اعلان کروانے کے بعد اسے غرق کیا جب وہ یہ کہہ رہا تھا میں رب موسیٰ و ہارون پہ ایمان لاتا ہوں۔ کہا اب ایمان لانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو جب فرعون ہماری پکڑ سے نہیں بچ سکتا نافرمانی رسول کے سبب، تو پھر تم کون ہو؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تمہاری طاقت کیا ہے؟ تمہارے پاس کتنی پاور ہے؟ جب فرعون ہماری پکڑ سے نہیں بچ سکتا تو تم نے بھی اگر رسول کی نافرمانی کی تو تم بھی ہماری پکڑ سے نہیں بچ سکتے۔ یا تعبرون امثال اللہ وَيَعْتُونَ أَوَامِرَ، جو حکم ملتے ہیں انہیں بجا لاتے ہیں، وَيَجْتَنِبُونَ نَوَاهِي، اور جن چیزوں سے روکا جاتا ہے ان سے رک جاتے ہیں۔ ایک آیت امر کے بارے میں سن لو اور ایک آیت نہیں کے بارے میں سن لو تاکہ سید سجاد کی روح شاد ہو جائے۔ یاتون اوامرہ قرآن مجید ہے، سورہ مبارکہ نحل ہے، ارشاد ہے ان اللہ یامرکم بالعدل والإحسان، ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ وارث قرآن میرے معصوم امام ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید میں اس سے بہتر نصیحت کی کوئی آیت نہیں ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اور پھر سورہ مبارکہ مائدہ ہے، آواز قدرت آ رہی ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ بے شک شراب، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، رجس بھی ہے شیطانی عمل بھی ہے۔ کون؟ شراب۔ انما الخمر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس الخمر رجس انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس الخمر رجس انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ رجس دور ہے، خمر رجس ہے۔ توجہ محنت رائے گا نا جائے بڑے سادہ لفظوں میں، رجس اہل بیت سے دور ہے، خمر رجس ہے۔ اب اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو محب اہل بیت بھی کہلوائے اور پھر شراب بھی پیے تو اسے سوچنا پڑے گا یا وہ محبت اہل بیت کو ترک کرے یہ شراب کو چھوڑے، کیونکہ یہ دونوں حکم الہی سے جمع نہیں ہو سکتے۔ جو رجس ہے وہ اہل بیت سے دور ہے۔ میں کہتا ہوں شراب سے بچنے کے لیے کسی بندہ مومن کے سامنے آئے
سمجھتا ہے. دعا گو ہوں پروردگار ہمیں حق کے تلاوت ادا کرنے کی توفیق عنایت. دعا گو ہوں خداوند متعال بفرمان سید سجاد بدعائے سید سجاد ہمیں دعائے سید سجاد کے اس حصے میں آمین کہنے والوں میں سے قرار دے دے. ممن یرعاہ حق رعایتے، اور پھر اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے. عزاداران سید سجاد مجھے معاف کرنا. سید سجاد کے مسائل مجھ سے نہیں پڑھ جاتے. مقتل کی روایت کتابیں جب پڑھتا ہوں تو صفحات آنسوں سے تر ہو جاتے. حسین شہید ہو چکے ہیں، ثانی زہرا بے ردا ہو چکی ہے، ہاتھوں میں رسیاں بن چکی ہیں، کربلا سے سفر شروع ہو گیا ہے. کلیجہ منہ کو آتا ہے کس طرح عرض کروں. کربلا سے کوفہ تقریباً 80 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. آج بھی بس 1.5-2 گھنٹے میں کربلا سے کوفہ لے جاتی ہے. مجھے معاف کرنا. ظہر 11 محرم کو یہ قافلہ کربلا سے چلا اور عصر 11 محرم کو یہ کوفہ سے باہر مسجد حنانہ تک پہنچا. میں نہیں جانتا اونٹ کس رفتار میں دوڑ رہے تھے. بے پناہ نے اونٹوں پر پس گردن بندے ہاتھوں سے بیویاں اپنے بچوں کو کیسے سنبھال رہی تھی. بچوں کی صدا آتی تھی اماں ہاتھ چھوٹ رہے ہیں. ماں کہتی تھی بیٹو اللہ کے حوالے. اجرکم اللہ. اللہ کے حوالے بچوں، اللہ کے حوالے میرے بچوں، اللہ کے حوالے. مسجد حنانہ آج بھی کوفہ سے باہر نجف کے قریب موجود ہے. مسجد حنانہ وہاں آل محمد کے ان اسیروں کو ٹھہرا دیا گیا. 12 کی رات ان اسیروں نے اس مسجد میں بسر کی. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ان ظالموں نے یہاں اس لیے ٹھہرایا ہوگا کہ تھکے ہوں گے نا، تھوڑا ریسٹ کر لیں. عظمت قرآن کی قسم مجھے معاف کرنا، اس لیے نہیں ٹھہرایا تھا بلکہ اس لیے ٹھہرایا تھا کہ ابھی بازار کوفہ اہل رسول کے لیے سج نہیں سکا. پھر مسجد حنانہ کا اہتمام کیوں کیا گیا، یہاں کیوں ٹھہرایا گیا؟ یہ ایک ویرانہ تھا، ویران مسجد تھی. یہاں گزند پہنچانے والے بہت سے حشرات الارض رہتے تھے. جب یہ قافلہ وہاں اترا نا، ہائے مظلومیت اولاد زہرا، یہ حشرات الارض ایک دوسرے سے کہنے لگے پہچانتے ہو کون آ رہے ہیں؟ پہچانتے ہو کون اتر گئے؟ کون اتر گئے؟ سب اپنے اپنے ملوں میں گھس جاؤ، کوئی نے نقصان نہ پہنچائے. یہ اولاد علی و مدعون ہیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. وہاں پر مقام راس الحسین ہے. 12 کی رات گزری، 12 کا دن گزرا. 13 محرم کو سر امام حسین دربار سے واپس لایا گیا. 10 محرم سے جدا ہوا تھا سر حسین. 13 محرم کو پھر ثانی زہرا نے بھائی کا چہرہ دیکھا. خطبہ مقتل میں ہے کہ بی بی نے اتنے بین کیے کہ دوست و دشمن رونے لگ گئے. کہا او میرے بھائیا، او میرے جان، تو کہاں غائب ہو گیا تھا؟ تجھے معلوم نہیں تیرے بغیر زینب ایک دن نہیں بسر کر سکتی. اجرکم اللہ.
اب قافلہ چلا، بڑا مقبول قرصہ ہونے والا ہے. اب قافلہ چلا. بازار میں جب داخل ہونے لگا نا، اب ماتم کی تیاری کر. جب بازار میں داخل ہونے لگا نا، ایک مرتبہ علی کو بابا کی شاہی یاد آ گئی اور پکاری، کوفہ والوں میں علی کی بیٹی ہوں، میرے سر پہ چادر نہیں ہے، ایک چادر کا سوال ہے. اور جب کسی سے کوئی جواب نہ ملا تو لوگ کے سنا سے حسین پکارے، بہنا گھبرانا نہیں، میں قرآن کی تلاوت کروں گا، لوگوں کی توجہ میری طرف. جتنا ہو سکے گا میں تیرا پردہ بچاؤں گا. بازار سے گزر ہو رہا ہے، عورتیں چھتوں پہ چڑھی ہوئی ہیں، تماشبینوں کا مجمع ہے، ہر طرف شور و غوغا ہے. کوئی صدقے کی کھجوریں پھینک رہے ہیں، کوئی روٹی کے ٹکڑے پھینک رہے ہیں. ثانیہ زہرا فرماتی ہے نانو سارا آل محمد، اور لوگوں ہم آل محمد کے قیدی ہیں، اور لوگوں صدقہ تو علینا حرام، اور صدقہ ہم پر حرام ہے. ایک مرتبہ بی بی نے صدا دی، اس کو تو سب خاموش ہو جاؤ. جانوروں کے گلوں میں بجنے والی ٹلیاں بھی خاموش ہو گئی ثانیہ زہرا کی صدا پر. اور بی بی نے وہ خطبہ دیا، کہا ظالموں، تمہارے مرد ہمیں قتل کرتے ہیں، عورتیں گریہ کرتی ہیں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ مہمانوں کے ساتھ ایسے سلوک کیا جاتا ہے جیسے تم نے آل محمد سے سلوک کیا، تمہارے آنسو کبھی خشک نہ ہو. یہ کہتے ہوئے علی کی بیٹی نے بازار کو عبور کیا. آزادارو، اب علی کی بیٹی کے پہلے دربار کی پیشی تھی. پہلا دربار تھا کربلا کے بعد، جو پیشی علی کی بیٹی بھگتنا چاہتی تھی. لیکن العظمت للہ رب العالمین، عظمت ثانیہ زہرا کو کروڑوں سلام کروں. عزادارو، آگے آگے سید سجاد تھے، پیچھے 16 بیویاں ایک ہی رسی میں بندھی ہوئی تھی. اس طرح سے دربار میں داخل ہوئی کہ ایک مرتبہ ابن زیاد کا دربار ہل گیا اور پکارا من لحاظ المتکبرہ، یہ باعظمت خاتون کون آ گئی ہے جس نے میرے دربار کو ہلا کے رکھ دیا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مجھے معاف کرنا، بڑا درد بھرا مرحلہ آ گیا. آزادارو، ایک تشت میں سر حسین کو پیش کیا گیا. اب لفظ نہیں ہے، صرف میری طرف دیکھنا، ماتم ہوگا انشاءاللہ. اس ملعون نے سر حسین کو گستاخانہ انداز میں اٹھایا اور اپنے چہرے کے سامنے لا کر کہنے لگا، حسین تو بڑی جلدی بوڑھا ہو گیا ہے. ثانیہ زہرا تڑپ گئی اور کہا ظالم، میرے بھائی کو تانے نہ دے، اور میرا بھائی اکبر کے لاشے پہ جاتے جاتے بوڑھا ہو گیا. اجرکم اللہ. اس نے ثانیہ زہرا سے طنز کرنا شروع کیا. بی بی جواب دیتی رہی. آخر میں سید سجاد سے نہ رہ گیا اور کہا ظالم، تو میری پھوپھی اماں کو کب تک ستاتا رہے گا؟ اور میری پھوپھی اماں کے دل میں پہلے بڑے زخم ہیں. اس ملعون نے سجاد کا رخ کیا اور کہا تجھے خدا نے موت نہیں دی. ہائے، سید سجاد نے کہا ہوگا او ملعون، سجاد کب زندہ ہے اور جس کی مائیں بہنیں پھوپھیاں ننگے سر اور تیرے دربار میں ہو. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. تاریخ کی ذمہ داری میں گزرتا ہوں. اس ملعون نے حکم دیا جلاد سجاد کو قتل کر دے. عزادارو، جب جلاد تلوار لے کے آگے بڑھا، بی بی زینب نے اپنے آپ کو سجاد پہ گرا دیا اور کہا ظالم، سجاد کو قتل کرنے سے پہلے مجھے قتل کر. بھلا بتلا تو صحیح، سجاد کے علاوہ ہمارا کون رہ گیا ہے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اس ملعون نے ایک بار صدا بلند کی، آج کوئی ہمارے دربار میں ہوتا حسین کا چاہنے والا، وہ حسین کو اس عالم میں دیکھتا، اس کا دل جلتا، ابن زیاد کا دل ٹھنڈا ہوتا. کسی نے کہا ابن زیاد، تیرے زندان میں مختار جو موجود
رہا ہے مولا تیرا وعدہ تو آج کا تھا لیکن کوئی آثار نظر نہیں آ رہے. بس دروغ زندان نے کندھا ہلایا. مختار کا کیا کہتا ہے؟ کہا بادشاہ تجھے دربار میں بلاتا ہے. ابن زیاد تجھے دربار میں بلاتا ہے. ماتم کا مرحلہ ہے. مختار نے زنجیروں کو سنبھالا دربار میں آیا. ادھر مختار دربار میں عزادارو آ رہا ہے. ادھر بی بی زینب فرماتی ہے اماں فضا میرے لیے دعا کر دے زمین پھٹ جائے زینب زندہ دفن ہو جائے. کہا میری سردار زادی تو بڑی صابرہ بیوی ہے آج یہ کیوں؟ کہا اماں دیکھتی نہیں اس طرف سے بھائی مختار آنے کو ہے ادھر زینب کے سر پہ جا دو. اجرکم اللہ اجرکم اللہ ادھر زینب میری دا ہے. اجرکم اللہ. ایک مرحلہ اور طے کرنا چاہتا. مختار آیا. ابن زیاد کیا کام ہے تجھے مجھ سے؟ کہا میں تجھے تیرا مولا حسین ملانا چاہتا ہوں. میں تجھے تیرا مولا حسین ملانا چاہتا ہوں. مختار نے عقابی نگاہوں سے دربار پہ نظر ڈالی. کہا ملعون قیدیوں سے مذاق نہیں کیا جاتا. کہا تیرا نجس دربار اور کہا میرا مظلوم آقا. عزادارو اس نے ایک چھڑی سے تاج سے کپڑا ہٹایا. کہا مختار یہ نہیں یہ تیرا آقا حسین ہے. عزادارو مختار تڑپا سر کو اٹھایا سینہ سے لگایا اور کہا شہید راہ خدا شہید زندہ ہوتے ہیں جان اپنا تعارف کروا میرا دل اترتا جا رہا ہے. کہا مختار میرا وعدہ نبھ گیا اور میں تیرا مولا حسین. اجرکم اللہ. عزادارو یہ سنت تھا یہ سنت تھا. سر کو بوسہ دیا سر کو وہیں رکھا. انگڑائی لی زنجیر توڑے ایک ملعون کے ہاتھ سے تلوار کھینچی چاہا کہ ابن زیاد کا کام تمام کرے کہ پیچھے سے سجاد نے آواز دی چچا مختار جنگ نہیں کرنا. چچا مختار جنگ نہیں کرنا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بس آخری مرحلہ. عزادارو مختار نے پیچھے مڑ کے دیکھنا چاہا کون ہے جو اس دربار میں مجھے چچا کہہ رہا ہے. جب مختار نے مڑ کے دیکھنا چاہا تو سید سجاد نے کہا چچا مڑ کے نہ دیکھنا زینب و کلثوم لگ یسر ہے. یا حسین یا حسین ہائے مظلومیت اولاد زہرا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین وبعد یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وخطابہ الحمید وقولہ الحق
وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تزلوا بعدی ابدا ولن یفترقا حتی یرد علی الحوض. صلوات پڑھ لیجئے بآواز جو بلند. محترم اور معزز سامعین، عشرہ سجادیہ کے عنوان سے آپ کی خدمت میں برابر سے کچھ گزارشات پیش کر رہا ہوں. یہی وہ قرآن مجید ہے کہ جس کی عظمت کا اعلان سید سجاد علیہ السلام نے اپنی دعاؤں میں کچھ اس طرح سے کیا کہ ایک خطیب منبر سے خطبہ دیتے ہوئے بھی قرآن کا ایسا تعارف نہیں کروا سکتا جیسے چوتھے تاجدار ولایت نے مصلی عبادت پہ بیٹھ کر اپنی دعا میں کروا دیا. فرماتے ہیں آؤ ہم تمہیں بتائے دیتے ہیں قرآن نور ہے، قرآن نور ہے، قرآن مہیمن ہے، قرآن فرقان ہے. قرآن کو قرآن کہہ کے یاد کیا جاتا ہے، قرآن ہدایت ہے. اور آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، خود قرآن مجید میں قرآن مجید کو 54 ناموں سے یاد کیا گیا ہے جن کا تعارف امام علیہ السلام نے اپنی دعاؤں میں کچھ اس طرح سے کرایا کہ اس کو نور بھی کہا، اس کو مہیمن بھی کہا، اس کو فرقان بھی کہا، اس کو قرآن بھی کہا، اس کو ہدایت بھی کہا، اور پھر بتلایا کہ اس کی تلاوت اس طرح کرو جس طرح اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، تو تمہارے اندر یہ کیا کیا تبدیلیاں لا سکتا ہے. تو آج ان کی طرف متوجہ کرتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام علیہ السلام اپنی دعا میں ارشاد فرماتے ہیں آؤ قرآن کی تلاوت کرنے والوں، جب تم قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرو گے تو یہ قرآن تم پر کیا اثرات چھوڑے گا، اس کے دامن میں کیا کیا چیز رکھی ہوئی ہے. تو فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آلہ، اے اللہ محمد و آل محمد علیہ السلام پر تو اپنی رحمت نازل فرما. وحتت بالقرآن الناسک للاوزار وحب لنا حسن شمائل الابرار. اے اللہ اسی قرآن کے ذریعے سے گناہوں کو معاف کر دے اور اچھے خصائل کا ہمیں مالک بنا دے. قرآن کے ذریعے سے جہاں قرآن کا تعارف کروایا، اب وہاں قرآن کی برکات امام بتلا رہے ہیں کہ اے قرآن کے قاریو، اے قرآن کی تلاوت کرنے والو، ذرا تم قرآن کے قریب آ کے تو دیکھو، لیکن شرط یہ ہے کہ قرآن کے قریب آنا مومن بن کر. یہ مومنین کے لیے شفا و رحمت ہے، ظالمین کے لیے نہیں ہے. تو پھر تمہیں اس قرآن سے کیا فیض ملے گا؟ کیا تمہیں یہ فیض ملے گا کہ تمہارے گناہ اسی قرآن کے ذریعے سے معاف ہو سکتے ہیں، اور تمہارے اندر اسی قرآن کے ذریعے سے اچھے خصائل پیدا ہو سکتی ہیں، اچھی صفات پیدا ہو سکتی ہیں، اچھی عادات سے تم متصف ہو سکتے ہو. تو آؤ امام علیہ السلام نے قرآن کے دامن کی یہ خیرات جس سے ہمیں آگاہ کیا، آیا قرآن اس کے بارے میں کوئی خبر دیتا ہے؟ تو سورہ مبارکہ نوح ہے، اور ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے کہ نوح علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت
العزت میں عرض کیا پروردگارا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے اپنی قوم میں اعلان کیا او میری قوم آ جاؤ اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ تو بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ آئیے عظمت استغفار پر منبر سلونی کا وارث علی زین العابدین کا علی دادا ارشاد فرما رہے ہیں، مسجد میں تشریف فرما ہے اور ایک سائل آتا ہے، عرض کرتا ہے مولا بے اولاد ہوں، نسخہ بتلا دیجئے، کہا جا استغفار کیا کر۔ دوسرا آتا ہے مولا مقروض ہوں، کوئی دعا فرما دیجئے، آپ فرماتے ہیں استغفار کر۔ تیسرا آتا ہے مولا پریشان حال ہوں، کچھ دعا کر دیجئے، فرماتے ہیں استغفار کر۔ سائل مختلف سوال لاتے رہے اور امیر المومنین استغفار 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 کا نسخہ بتلاتے رہے، اور جب سائل تمام ہوئے تو عبداللہ ابن عباس جو شاگرد امیر المومنین ہیں، جو مفسر قرآن ہے برادران اہل سنت کے ہاں، وہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا علی سائل مختلف تھے، سوال مختلف تھے، جواب ایک، سائل مختلف، سوال مختلف، جواب ایک، استغفار استغفار استغفار۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا عبداللہ ابن عباس پہچان علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، میں تجھے بتاؤں یہ جو نسخہ میں بتلاتا رہا ہوں یہ نسخہ تو اللہ نے اپنی لاریب اور مقدس کتاب میں لکھ دیا ہے۔ کہا مولا کہاں؟ تو آپ نے فرمایا سورہ مبارکہ نوح میں، کیا تو نے نہیں پڑھا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو صدا دی اور کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ فَإِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اے لوگو استغفار کرو، اپنے پروردگار سے بخشش طلب کرو، بے شک وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، اس قدر بخشنے والا ہے۔ برادران محترم، چھٹے تاجدار ولایت حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، ایک بندے کے بارے میں خدا حکم دے دے گا یؤمر بہ الی النار، فرشتوں اسے پکڑو اور جہنم کی طرف لے جاؤ۔ فرشتے اسے پکڑ کے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے کہ اس عالم میں فتنادی، چھٹے تاجدار ولایت کی روایت ہے، فتنادی شفرۃ من اشفار عینے، اس عالم میں اس کی آنکھ کی پلکوں میں سے ایک پلک پکارے گی پروردگارا، ایک دن کسی مجلس میں یہ حاضر تھا، اس مجلس میں تیری عظمت کا بیان ہوا، اس نے اپنے گریبان میں جھانکا، تیری طرف سے ہونے والے انعامات پہ نظر کی، اپنی گناہوں اور خطاؤں کو دیکھا تو اس کا دل بھر آیا اور میرے اتنا اس کی آنکھ میں آنسو آیا کہ میں تر ہو گئی۔ آواز قدرت آئے گی فرشتوں اسے جنت میں لے جاؤ، کتنا بخشنے والا ہے وہ کریم پروردگار۔ آواز قدرت آئے گی فرشتوں اسے جنت میں لے جاؤ۔ جب فرشتے اسے جنت میں لے کر جا رہے ہوں گے تو اہل معاشر پوچھیں گے ابھی جہنم کی طرف لے کر جا رہے تھے اور ابھی جنت کی طرف، کس بات پر اس کے کریم پروردگار نے اسے معاف کر دیا؟ تو فرشتے صدا دیں گے ھذا عتیق اللہ بشفرہ، یہ وہ خوش قسمت ہے کہ جس کو اس کے پروردگار نے اس کی پلک کی گواہی پہ معاف کر دیا ہے۔ کتنا بخشنے والا ہے وہ کریم پروردگار کہ جو پلک کی گواہی پہ معاف کر رہا ہے۔ تو نو صدا دیتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اے میری قوم تم نے کتنی زیادتیاں کی، تم نے مجھے پتھر مارے، تم نے میری بات نہ سنی، اب بھی تمہیں بتا رہا ہوں وقت ہے پلٹ آؤ، بخشش طلب کرو کہ وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ اور اسی بخشش کے نتیجے میں ہوگا کیا؟ عظمت ولایت حیدر کی قسم مولا علی علیہ السلام نے فرمایا ابن عباس سن، میں نے جو یہ کہا ہے استغفار استغفار، تو اس استغفار کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جب یہ استغفار کریں گے تو خدا فرماتا ہے یرسل السماء علیکم مدرارا، جب میرے بندے میری بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں، مجھ سے استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش
طلب کرتے ہیں، اور جب میں اپنے بندوں کو معاف کرتا ہوں تو یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے ان پر رحمت کی بارش نازل کر دیتا ہوں۔ اللہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ رسالہ۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، ان کے مال میں برکت دے دیتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ گناہگار بندے کے مال سے برکت اٹھ جاتی۔ ذرا آج غور کیجیے، آج ذرا سوچیے کیا عالم ہے ہمارا، لاکھوں کمائے، ہر ایک کے منہ پر ایک ہی بات ہے، جتنا کماتے ہیں پتہ نہیں چلتا کدھر چلا جاتا ہے۔ تو کبھی غور کیا یہ مجلس ہے، غور و فکر ہے، کہیں ہمارے دامن گناہ آلود تو نہیں؟ اگر گناہ آلود ہیں تو آج بھی قرآن اور وارث قرآن کی صدا کو سنو۔ قرآن کہہ رہا ہے استغفار، وارث قرآن مسجد کوفہ میں بیٹھے ہوئے صدا دے رہا ہے استغفار۔ آؤ نا ذرا مل کر بارگاہ رب العزت میں ایک بار کہہ دیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اے نماز گزار دوستو، دونوں سجدوں کے درمیان معصوم کے در کی خیرات کیا ہے ہمارے پاس؟ کیا ہے دونوں سجدوں کے درمیان کی خیرات؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ یہ کسی کے پاس نہیں ہے، یہ خیرات کسی کے پاس نہیں، یہ خیرات کسی کے پاس نہیں۔ مسجد کوفہ میں عبد الرحمن ابن ملجم کی زہر بھری تلوار کا زخم کھاتے ہوئے علی ابن ابی طالب علیہ السلام خاک مسجد کو اٹھا کے سر میں ڈالتے ہوئے قرآن کی تلاوت کر کے بتلا رہے ہیں کہ تیری زندگی کا فلسفہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن اخرى۔ سر میں ضرب لگ چکی ہے، ریش مبارک سر کے خون سے خضاب ہو چکی ہے، مسلح عبادت پہ تڑپ رہے ہیں، لیکن خاک مسجد کو سر میں ڈالتے ہوئے صدا دے رہے ہیں آؤ دیکھو اس عالم میں بھی ہمیں قرآن سے کتنا ربط ہے، اس عالم میں بھی قرآن کی آیت کی تلاوت کر کے ہم تمہیں زندگی کا فلسفہ بتلائے دیتے ہیں۔ منہا خلقناکم، اسی خاک سے تم خلق ہوئے ہو۔ یہ تمہارا پہلا سجدہ اس بات کا اقرار ہے کہ ہم خاک سے خلق ہوئے ہیں۔ وفیہا نعیدکم، پھر تمہارا دوسرا سجدہ اس بات کا اقرار ہے کہ ہم اسی زمین میں دوبارہ دفن کر دیے جائیں گے۔ بس بندہ مومن تیری زندگی اتنی ہے جتنی دو سجدوں کے درمیان وقفہ ہو۔ ایک سجدے سے تیری زندگی کا آغاز ہے اور دوسرے سجدے پہ تیری زندگی کا انجام، لیکن آؤ در اہل بیت کی خیرات کو پاؤ۔ یہ جو دو سجدوں کے درمیان تیری زندگی کا جو وقفہ ہے، معصوم فرماتے ہیں اس میں تجھے ہم ایک ایسا نسخہ بتلائے دیتے ہیں کہ تیری زندگی کامیاب ہو جائے، اور اس نسخے کا نام ہے استغفار۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ سے اپنی زندگی کا آغاز کر، اور استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پہ اپنی زندگی چمن چمن کلی کلی علی 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 علی، چمن چمن کلی کلی علی 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 علی، نعرہ حیدری۔ اور وہ کتنا کریم ہے، فرماتا ہے یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر۔ میں اتنا کریم پروردگار ہوں جو تمہاری تھوڑی سی نیکی کو کئی گناہ کر کے قبول کر لیتا ہوں، اور ایک استغفار کی صدا پر تمہارے دامن کو گناہوں کی آلودگیوں سے پاک کر دیتا ہوں۔ پھر بھی ہم اپنے پروردگار کی طرف پلٹنے کے لیے تیار نہیں۔
فرماتا ہے استغفار کے نتیجے میں صرف گناہ معاف نہیں کرتا، توجہ، صرف گناہ معاف نہیں کرتا، جن چیزوں کے حصول کے لیے تو دائیں بائیں بھٹک رہا ہے، کبھی کسی کے پاس جاتا ہے، کبھی کسی کے پاس جاتا ہے، اے ولایت علی کے نور کو اپنے سینہ میں محفوظ کرنے والے، در بدر کی ٹھوکریں چھوڑ دے، علی ولی کے در کی خیرات پا کر اپنے ہر مسئلے میں استغفار کو اپنا، کہ استغفار کے ذریعے سے ہی تیرے گناہ بھی بخشے جائیں گے، رحمت کی بارش بھی ہوگی، مال میں برکت بھی ہوگی، اولاد میں اضافت۔ اللہ اگر ایسی محبت بھری صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آگے آ جائیں، تھوڑا سا آگے آ جائیں، زحمت معاف، زحمت معاف، زحمت معاف۔ بہت عظیم منزل کی طرف لے کر جا رہا ہوں برادران محترم۔ استغفار فقط گناہوں کی بخشش نہیں، استغفار جہاں گناہوں کی بخشش ہے، قرآن صدا دے رہا ہے وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اگر تمہارے گناہ بخشے گئے، اگر تم نے استغفار کی تو آسمان سے رحمت بھری بارش نازل ہوگی، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِكُمْ وَبَنِينَ، تمہارے مال میں برکت آ جائے گی، يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہارے مال میں برکت ہو جائے گی اور تمہاری اولاد میں اضافہ ہو جائے گا۔ میری اس محفل میں بیٹھے ہوئے میرے کوئی بے اولاد ساتھی بیٹھے ہوں تو انہیں رغبت دلانا چاہتا ہوں، انہیں متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ انہیں اولاد کے حصول کے لیے در بدر کی ٹھوکریں نہیں کھانی چاہیے، انہیں اس قرآنی نسخہ پر کہ جس کی تائید وارث قرآن کرتے ہیں، استغفار کو اپنا کے پھر اس آیت کو پڑھ کے بتلانا چاہیے، مالک تیری بارگاہ میں وہ نسخہ لے کر آیا ہوں جس نسخے کو تو نے خود قرآن میں بیان کیا ہے اور جس کی تائید وارث قرآن نے کی ہے، اسی علی و قرآن کے صدقے میں میری گودی کو اولاد نرینہ سے بھر دے۔ جمان کلی کلی علی 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 علی، جمان جمان کلی کلی علی 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 علی، نعرہ حیدری۔ مال میں برکت چاہتے ہو استغفار، اولاد کی کثرت چاہتے ہو استغفار، اور پھر فرمایا وَجَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اگر رزق میں وسعت چاہتے ہو تو استغفار، وَجَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اگر تم استغفار کرو گے تو خداوند متعال تمہارے لیے پانی کی فراوانی کر دے گا، فصلیں خوب اگیں گی، میوجات خوب آمادہ ہوں گے۔ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد، معاف فرمانا دوست صاحباب، قرآن کی لفظیں نہ ہوتی میں آپ کو زحمت نہ دیتا، بہت درد بھرا جملہ ہے قرآن کی آیت میں، جی کرتا ہے اسے پڑھتا رہوں اور گریہ کرتا رہوں۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، پھر فرماتے مالکم، بہت درد بھرا جملہ ہے خدا کی طرف سے، مالکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم عظمت پروردگار کی قدر کیوں نہیں کرتے؟ یہ قرآن کی آیت ہے، نہ ہوتی میں نہ پڑھتا۔ وَمَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، اے بزرگوں، اے جوانوں، اے علی کو قرآن کا ساتھی سمجھنے والوں، اے سید سجاد کے ساتھ قرآن کی محبت کو سننے والوں، قرآن میں صدا آ رہی ہے وَمَا لَكُمْ، تمہیں کیا ہو گیا ہے، وَمَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تم عظمت پروردگار کو مد نظر کیوں نہیں رکھتے؟ اگر عظمت پروردگار دیکھنا ہے تو بارگاہ سید سجاد میں جاؤ کہ ایک طرف
بچہ کنویں میں گر گیا ہے، پورا خاندان ایک مرتبہ متوجہ ہو گیا ہے، لیکن سید سجاد نماز میں مشغول ہے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو کہا گیا قبلہ بچہ کنویں میں گر گیا تھا، کہا تمہیں بچے کی فکر تھی، میں اس عظیم پروردگار کی بارگاہ میں تھا۔ مالکم لا ترجون للہ وقارا۔ سید سجاد کو امام ماننے والو، امام تو عظمت پروردگار میں اس طرح ہو کہ اگر لال کنویں میں گر جائے تو پرواہ نہیں، عظمت الہی میں فرق نہ آنے پائے۔ اور آپ نے یہ سنا ہے کہ شیطان نے ایک بار ایک اژدہا کی شکل میں امام کے انگوٹھے مبارک کو اپنے منہ میں رکھ کے چبانا شروع کیا، لیکن وہ کہ جس کے مد نظر عظمت پروردگار تھی اس نے اس کا کچھ بھی احساس نہ کیا اور برابر سے عظمت پروردگار کو مد نظر رکھے رہے۔ آخر شیطان شکست کھا کے پیچھے ہٹا اور آسمان میں صدا گونجی، انتا زین العابدین۔ نہیں، آخر تک بیٹھے ہوئے دوست ائمہ ہدا علیہم السلام کی اس عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے نشہ ولایت میں مخمور دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے لگائیں، نعرہ حیدری۔ سیرت ائمہ پڑھ رہا ہوں، سیرت ائمہ سن رہے ہیں۔ ائمہ قرآن کے ساتھی ہیں اور قرآن ائمہ کا ساتھی ہے۔ وما لکم، اے علی والو، اے مولا حسین کے ماتمدارو، وما لکم لا ترجون للہ وقارا، عظمت خدا مد نظر نہیں؟ معاف فرمانا، علی ابن ابی طالب علیہ السلام سجدہ میں اس طرح سر رکھے ہوئے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے روح انور جسد اطہر سے پرواز کر چکی ہے۔ ابو دردہ صحابی رسول دوڑتے ہوئے در زہرا پہ آئے، دستک دی، اے بنت رسول، امیر المومنین انتقال کر گئے۔ کہا تو نے علی کو کس عالم میں دیکھا؟ کہا مسجد میں سجدہ کی حالت میں۔ سنو گے بی بی نے کیا فرمایا؟ بی بی دو عالم نے ارشاد فرمایا، ابو دردہ تو نے پہلی بار دیکھا ہے، ہم نے کئی بار دیکھا ہے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، علی والو عظمت ولایت کی قسم، عظمت الہی کو مد نظر رکھو۔ میں تو عرض کرتا رہتا ہوں، جن کی عظمت و ولایت کا ہم اقرار کرتے ہیں، دم بھرتے ہیں اور اسی اقرار پہ اپنا سر بلند کرتے ہیں، وہی ہستیاں یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہیں، پروردگارا ما عبدنا کا حق کا عبادت، جس طرح تیری عبادت کرنے کا حق تھا، حق تو یہ ہے کہ وہ حق ادا نہ ہوا۔ آؤ خدا سے پیار کرو۔ کیوں پیار کریں؟ سوال، کیوں پیار کریں؟ اس لیے کہ اس نے ہمیں محمد جیسا رسول عنایت، اس لیے کہ اس نے ہمیں قرآن جیسی کتاب عنایت فرمائی۔ آؤ علی والو نشہ ولایت میں خدا سے پیار کرو، اس لیے کہ اس نے ہمیں علی جیسا امام عنایت فرمایا۔ جمان جمان کلی کلی، علی 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 علی، جمان جمان کلی کلی، علی 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 علی، نعرہ حیدری، صرف علی جیسا امام، قسم بخدا ایک نہیں 12 عنایت کی، 12 اور 12 کے 12 ایک ہی جیسے، صورت میں بھی محمد، سیرت میں بھی محمد،
ہم دنیا کو دعوت دے سکتے ہیں. اور دنیا والو بعد از نبی تم جنہیں چاہو مانتے رہو, لیکن اگر تمہارے پاس کوئی ایک ایسا ہو جو سورت و سیرت میں محمد کی ترجمانی کرے تو لاؤ, ورنہ ہمارے پاس آؤ, ایک نہیں 12 دکھلاتے ہیں. ایک نہیں 12 توجہ فرمائی. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ فَإِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. گناہوں کی بخشش قرآن کے ذریعے سے اور اخلاق پاکیزہ قرآن کے ذریعے سے. امام فرماتے ہیں قرآن کے ذریعے سے اے اللہ پاکیزہ کردار نصیب فرما. آئیے دامن وقت کی گنجائش کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن سے پھر پاکیزہ کردار کی بھی آپ کو خبر دے دوں. امام نے کہا ہے پاکیزہ کردار کہاں سے ملے گا؟ قرآن سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نواں پارہ ہے, سورہ مبارکہ آراف ہے, آیہ مبارکہ 199 199. تین باتیں بتلائیں. خذ العفو وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. آج کی مجلس کی خیرات. خذ العفو وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. تین کام کر لو, دنیا سنور جائے گی, آخرت بن جائے گی. پہلا کام درگزر سے کام لیجیے. خذ العفو, درگزر. اگر چاہتا ہے تو پرسکون زندگی گزارے تو درگزر کے طریقہ کار کو اپنا لے. اس نے گالی دی تو نے درگزر کیا, اس نے تیرا شکوہ کیا تو نے درگزر کیا. درگزر کرنے کا سلیقہ اگر سیکھنا چاہتا ہے تو سورت آراف ہے, پریکٹیکل دیکھنا چاہتا ہے تو سیرت سید سجاد ہے. سورت دیکھنا چاہتا ہے تو سورت آراف ہے, اور سیرت دیکھنا چاہتا ہے تو سیرت سید سجاد ہے. ایک شخص آپ کو گالی دے رہا ہے, گالیاں دے رہا ہے, گالیاں, معصوم امام کو گالیاں دے رہا ہے. امام پرواہ نہیں کرتے, وہ خود متوجہ کرتا ہے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں. آپ کہتے ہیں میں درگزر سے کام لے رہا ہوں. روایت کے لفظوں کا ذمہ دار ہوں برادران. وہ متوجہ کر کے کہتا ہے کہ شاید آپ متوجہ نہ ہوں کہ میں گالیاں کسی اور کو دے رہا ہوں, میں آپ کو گالیاں دے رہا ہوں. میرا امام مسکرا کے فرماتا ہے میں درگزر سے کام لے رہا ہوں. خذ العفو, درگزر سے کام لے. وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ, نیکی پھیلا, نیک بن جا. مثل پھول زندگی بسر کر. توجہ, معذرت چاہتے ہوئے نوجوان عزیزوں کی نظر کر رہا. خذ العفو, درگزر سے کام لے. جوانی میں درگزر نہیں ہوتا, ہوتا ہے بڑا مشکل مرحلہ ہے. اے موالی حیدر کرار, وامر بالعرف, نیکی کی خوشبو پھیلا. نیکی خوشبو, نیکی کی خوشبو. مثل پھول زندگی بسر کر. برادران محترم کو دعوت دے رہا ہوں, توڑیں ایک پھول. پھول ایک توڑیں, توڑ لیا آپ نے, اس کو سونگھیں, وہ خوشبو دے گا خوشبو یا نہیں. تھوڑا دور کریں اسے, اور اس سے 10-20 گالیاں دے دیں, پھر اسے سونگھیں. سونگے, اس کی خوشبو میں فرق آئے گا؟ نہیں آئے گا. نہیں, اس سے بڑھ کر
اس پھول کی پتیوں کو جدا جدا کر دیں، اپنے ہاتھ پہ رکھیں، پھر سونگیں، خوشبو میں کمی یا اضافہ؟ نہیں، بولو نا دوستو۔ جب اس کی پتیوں کو جدا جدا کیا تو خوشبو میں کمی نہیں آئی، خوشبو میں اضافہ ہو گیا۔ معصوم فرماتے ہیں مثل پھول زندگی بسر کرو، مثل پھول زندگی بسر کرو۔ دیکھو تم نے اسے توڑا، اس کی خوشبو میں فرق نہیں آیا، گالیاں دیں، اس کی خوشبو میں فرق نہیں آیا، اس کی پتیوں کو جدا جدا کیا، اس کی خوشبو میں فرق نہیں آیا۔ اب میرے دوست آزما اس پھول کو، اپنی ہتھیلیوں کے درمیان رکھ کے اس پتیوں کو مسل ڈال، پھول کی۔ اللہ اکبر۔ نہیں، نشہ نہ توڑ یار۔ ان پھول کی پتیوں کو ہتھیلی میں رکھ کے مسل ڈال۔ اب یہ پھول جسے تو نے اپنی ہتھیلیوں میں رکھ کے مسل ڈالا ہے، نہ صرف اپنی خوشبو کو اس نے ختم کیا ہے بلکہ تیری ہتھیلیوں کو بھی خوشبودار بناتے ہوئے یہ کہتا چلا گیا ہے زیادتی کرنا تیرا کام ہے، خوشبو کی خیرات بانٹنا میرا کام ہے۔ تیسرا کام وَآرِزْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں سے متھا نہ لگاؤ، جاہلوں سے بات نہ کرو، گفتگو نہ کرو، وقت ضائع نہ کرو۔ اس سے کون سے جاہل مراد ہیں؟ وہ جاہل جو بات سمجھنا نہیں چاہتے، جو اپنی جہالت کو جہالت ہی نہیں سمجھتے، جو اس بات کے قائل ہیں کوئی وحی نہیں آئی، جو اس بات کے قائل ہیں کوئی رہنما نہیں ہے، بس میں ہوں، میں جانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں۔ بابا تو کہاں سے جانتا ہے، تو کہاں سے سمجھتا ہے؟ قرآن پڑھا ہوا ہے؟ کہا نہیں۔ تو پھر تو کیسے جانتا ہے؟ بس میں جانتا ہوں۔ سو گئے؟ محبت بھری صلوات پڑھ لیجئے۔ نہج البلاغہ پڑھیے۔ کہا یہ کیا ہوتا ہے نہج البلاغہ؟ کہا مولا علی کا کلام۔ کہا نہیں وہ تو میں نے کتاب دیکھی نہیں ہے، کہاں ہوتی ہے وہ کتاب؟ تو پھر بات کہاں سے کر رہا ہے؟ میں جانتا ہوں نا۔ بھئی تو کہاں سے جانتا ہے؟ صحیفہ سجادیہ پڑھا ہے؟ سیرت ائمہ پہ کوئی کتاب پڑھی ہے تو نے؟ اچھا کچھ نہیں، اپنے مجتہد کی توضیح پڑھ رکھی ہے تو نے؟ کہا وہ مجتہد کون ہوتا ہے؟ اللہ۔ اچھا وہ مسائل، توضیح المسائل کوئی کتاب ہے ان کی؟ وہ کیا ہوتی ہے توضیح المسائل؟ نہیں میں ان کو کچھ نہیں جانتا، مجتہد کون ہو، توضیح المسائل، یہ کتابیں یہ سب یہ تمہارے ڈھونگ ہیں۔ بس میں جانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں۔ بس جو یہاں پہ پہنچ کے کہے میں جانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں، اس کے سامنے بندہ مومن کا کام یہ ہے کہ ہاتھ باندھ کے کہے میرے محترم میں مانتا ہوں کہ تجھ پر یا وحی ہوتی ہے یا الہام ہوتا ہے، اور میرا ایمان ہے کہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، الہام اولیاء خدا پہ ہوتا ہے، ہمارے لیے تو یا قرآن ہے یا نہج البلاغہ ہے یا صحیفہ کاملہ ہے یا سیرت ائمہ ہے یا مجتہد کی توضیح المسائل ہے، ان کی تجھے پہچان نہیں، اس کے بعد بھی تو جانتا ہے، تو جان، اور جس کے ذریعے سے تو جانتا ہے وہ ذریعہ جانے۔ والسلام، خدا حافظ، وصدر میں سلامت۔ سورہ مبارکہ فرقان میں
بندگان خدا کی علامات کو بیان کرتے ہوئے خدا فرماتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، مومن بندے جاہلوں سے کبھی بھی الجھتے نہیں ہیں، بڑے انداز سے، پیارے انداز سے یہ کہتے ہوئے قَالُوا سَلَامًا، سلامت رہو بابا، ہمارا وقت ضائع نہ کر۔ تو محترم دوستو احباب، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلین سے مت الجھو، اپنا قیمتی وقت ضائع نہ کرو۔ جو جاہلوں سے الجھنے میں آپ نے وقت برباد کرنا ہے، اتنے وقت میں قرآن پڑھ کے اپنے علم میں اضافہ کر لو، اتنی دیر میں نہج البلاغہ پڑھ کے اپنی زندگی گزارنے کا کوئی قانون علی سے حاصل کر لو، اتنی دیر میں صحیفہ سجادیہ اٹھا کر سید سجاد کے عطا شدہ الفاظ کو اپنی زبان پہ سجا کر مالک سے راز و نیاز اگر پورا معاشرہ قدر شناس ہوتا، بہت قریب سے لے کر آیا ہوں، اگر پورا معاشرہ قدر شناس ہوتا، پھر عرض کر رہا ہوں، اگر پورا معاشرہ قدر شناس ہوتا تو نبی رحمت کو ہذیان کی تہمت کا صدمہ برداشت نہ کرنا پڑتا۔ اگر پورا زمانہ قدر شناس ہوتا تو علی کے سر میں عبد الرحمن ابن ملجم کی زہر بھری تلوار کا زخم نہ لگتا۔ اگر پورا زمانہ قدر شناس ہوتا تو حسن کے جنازے پہ تیروں کی بارش نہ ہوتی۔ اگر پورا معاشرہ قدر شناس ہوتا تو حسین کا لاشا تیروں پہ بلند نہ ہوتا۔ مجھے معاف کر دیجیے عزادارو، اگر معاشرہ قدر شناس ہوتا تو زہرا کے پہلو پہ ہاتھ اجرکم اللہ۔ کائنات میں ان سے بڑھ کے مخلص کون ہوگا؟ کائنات میں ان سے بڑھ کے درس دینے والا کون ہوگا؟ کائنات میں ان سے بڑھ کے پاکیزہ سیرت کون ہوگا؟ لیکن سیدہ ثانیہ زہرا ارشاد فرماتی ہیں، صاحب معالی السبتین نے اس واقعہ کو نقل کیا، بی بی فرماتی ہیں خدا کے دین کی حفاظت کے لیے ہم پہ مصیبتوں پہ ایسی مصیبتیں آئیں کہ ہر آنے والی مصیبت پہلی مصیبت کو بھلا دیتی تھی۔ 28 رجب کو مدینہ چھوڑنا آسان نہ تھا، لیکن جب 8 ذی الحج کو ہم نے احرام توڑے تو مدینہ کا چھوڑنا بھول گیا۔ جب 2 محرم کو کربلا میں اترے تو 8 ذی الحج کے احرام توڑنے بھول گئے۔ جب 7 محرم کو پانی بند ہوا تو 2 محرم کا اترنا بھی بھول گیا۔ اور بی بی فرماتی ہیں 8 محرم نے 7 بھلوا دی، 9 نے 8 بھلوائی، اور جب 10 محرم کی صبح ہوئی ہمیں گزشتہ ساری مصیبتیں بھول گئی۔ کبھی لاشِ حبیب آیا، کبھی لاشِ جون آیا، کبھی لاشِ مسلم بن اوسجہ آیا، ابھی ہم ان کا ماتم ہی کر رہی تھی کہ لاشِ اکبر آ گیا۔ اکبر کے لاشا نے ہمیں ساری مصیبتیں بھلوا دی۔ ابھی وہاں اکبر آ کے بیان کر رہی تھی کہ قاسم کا پامال لاشا اٹھائے حسین آ گئے۔ ابھی قاسم پہ رو رہے تھے کہ عباس کے بازو قلم ہوئے ہیں، عباس کے بازووں پہ رو رہے تھے کہ رباب کی گودی اجڑی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، بہت اچھا استقبال کیا ہے، بڑا مقبول پرسہ ہوگا۔ رباب کی گودی اجڑ گئی۔ بی بی فرماتی ہیں جب رباب کی گودی اجڑی ہمیں اکبر و قاسم بھول گئے، لیکن ابھی چند لمحے ہی گزرے تھے کہ زمین و آسمان کے درمیان صدا گونجی، اللہ قد قتل الحسین میں کربلا، ہائے حسین کربلا میں قتل کر دیے گئے۔
اجرکم علی اللہ. بی بی کہتی ہے جب شہادت حسین کی خبر آئی ہمیں ساری مصیبتیں بھول گئیں. واہ محمدہ کی صدائیں بلند ہونے لگی. جگر سوالی ہے. بی بی فرماتی ہے ابھی ہم حسین کے غم میں ماتم کر رہی تھی کہ ہمارے سروں سے چادریں اترنے لگی. ہائے واہ حجابہ. اور جب ہمارے سروں سے چادریں اترنے لگی حسین بھی بھولنے لگ گئے. خیمے جلے چادروں کا درد بھولنے لگ گیا. ابھی بھی کہتی ہے مصیبت میں اس طرح مصیبت آئی کہ پہلی مصیبت کو دوسری مصیبت بھلائے جا رہی تھی. ہائے 11 محرم نے 10 محرم کی مصیبت کو بھلا دیا. اور جب بازار کوفہ میں آئی تو 11 محرم بھول گئی. اور جب دربار کوفہ میں گئی تو بازار کی مصیبت بھی بھول گئی. اجرکم علی اللہ. بس پہنچ گئے ہوں اپنی منزل پر. بی بی فرماتی ہیں اب ہم پہ وہ مصیبت آئی کہ گزشتہ ساری مصیبتیں ہمیں بھول گئی. قافلہ کوفہ سے چلا. ہائے کیسے عرض کروں کلیجہ منہ کو آتا ہے. قافلہ چلا. ایک بے پناہ اونٹ کی پشت پہ حسین کے سینے کا سکون سکینہ بیٹھی تھی. ہائے اولاد والو سکینہ کو بابا کی یاد آئی. پکاری بابا بابا. سکینہ کو تیرے بغیر چین نہیں آتا. مقتل کے لفظ ہے کیسے عرض کروں. جب بی بی بابا کے غم میں رونے لگی تو ایک ظالم نے ہائے اولاد والو معاف کرنا ایک ظالم نے تازیانہ اٹھایا. نہیں مجھے معاف کرنا زادارو مجھے معاف فرمانا. مقتل کے لفظ ہیں. اس ظالم نے بی بی کو جھڑک دی اور بڑے سخت لفظ کہے. بہت سخت لفظ میں وہ نہیں پڑھ سکتا. اس نے کہا اس خودی یا بنت فلاں اے فلاں کی بیٹی چپ ہو جا. بی بی کی داڑھ نکل گئی اور کہا بابا قتلوک ظلماً و جورا. اور تجھے ظلم و جور سے قتل کیا. وسموک بالخارجی. اور ہم تجھے خارجی کہہ کے پکار رہے ہیں. بی بی کا گریہ بڑا. اس نے تازیانہ لگایا. بی بی کی پشت چھوٹی تھی. تازیانہ بی بی کی پشت کو کراس کرتا ہوا وہ آزادار اونٹ کو لگا. اونٹ ہائے کتنا جگر ہے تجھ میں. اونٹ اچھلا. سکینہ اونٹ کی پشت سے گری. ماتم کی تیاری کر. قافلہ چلا. سکینہ سنبھلی اور صدا دی بابا بابا میں تیری سکینہ پیچھے رہ گئی ہوں. بابا بابا میرا کوئی خبر لینے والا نہیں رہا. بابا تو کہتا تھا مجھے وہ گھر بھی اچھا نہیں لگتا جس میں سکینہ اور رباب نہ ہو. بابا بابا میری خبر لے لیجیے. آزاد اور اس عالم میں وہ نیزہ جس میں سر حسین تھا ظالم کے ہاتھ سے چھوٹا زمین میں گڑ گیا. ظالم نے بڑی کوشش کی لیکن وہ نیزہ ہلنے نہ پایا. اب میں کیسے عرض کروں اے سید سجاد تیری مظلومیت میں کیسے سناؤں. جب آزادارو وہ نیزہ اپنی جگہ سے نہ ہلا تو ظالم تازیانہ لیے سید سجاد کے قریب آیا. پشت سجاد پہ ظلم کی سطریں تحریر کرنے لگا. سجاد تڑپے اور کہا ظالم کیوں تازیانے مارے جا رہا ہے. کہا تیرے بابا کا نیزہ
اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتا. کہا ظالم ایک منٹ ٹھہر جا, ایک منٹ ٹھہر جا, عزادارو جگر سنبھالنا. سید سجاد آئے اس نیزہ کے قریب جس پہ بابا کا سر تھا. کہا بابا میں پشت سے قمیض ہٹاتا ہوں, پہلے میری پشت دیکھ لے, پھر بتلا تو کیوں اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتا. آواز آئی او میرے سجاد, او میری سکینہ پیچھے رہ گئی ہے. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. بہت قریب منزل کے پہنچ گیا, بڑا مقبول پرسہ ہے عزادارو. اب یہ سننا تھا کہ بی بی زینب نے اپنے آپ کو اونٹ سے ایسے گرایا جیسے عباس دین سے زمین پہ آئے, اس طرف دوڑنا شروع کیا جس طرف سے قافلہ آ رہا تھا. بی بی وہاں پہنچی, کیا دیکھا, ایک سیاہ پوش بی بی سر پہ موت کی پٹی باندھے گودی میں سکینہ کو لیے پیار دے رہی تھی. بی بی زینب نے کہا اے خاتون تیرا شکریہ, تو نے میری یتیم بچی پہ رحم کیا. بس یہ سننا تھا عزادارو کہ اس مستور نے اپنے چہرے سے نقاب الٹا اور کہا زینب پہچان کوئی اور نہیں, تیری ماں زہرا ہوں. اجرکم علی اللہ. جب زینب کو خبر ہوئی اماں زہرا ہے, لپٹ گئی. اماں میرا بھائی مارا گیا, اماں میری چادر چھن گئی, اماں میں بازاروں میں پھرائی گئی, اماں میں دربار. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. اے عزادارو مجھے معاف کرنا, خدا آپ کو لے جائے بقیع اور جنت البقیع کی اجڑی قبروں کے مکینوں کو دیکھو کہ حسن کیسے سو رہا ہے, سید سجاد کیسے آرام کر رہے ہیں. کیا ان قبور پہ روزہ آئے مقدس نہ تھے, لیکن آج سے 100 سال سے زیادہ عرصہ پہلے کچھ ملعونوں نے وہ روزہ آئے مقدس گرا کے ان ظالموں کے پیرو ہونے کا ثبوت دیا. ہائے مومنین کے دل زخمی ہوئے. آج بھی آپ جائیں بقیع میں زیارت کریں, کسی پڑھنے والے کی ضرورت نہیں رہتی. جیسے ہی ہم یہ بتلاتے ہیں زائرین یہ قبر حسن ہے, یہ قبر سجاد ہے, یہ قبر باقر ہے, یہ قبر جعفر الصادق ہے, مومن ماتم کرتے ہیں, قبروں کی صورتحال ایسی ہے. لیکن عزادارو 100 سال بعد پھر ظالموں نے اپنے ظلم کی تاریخ کو دہرایا اور سامرا میں جہاں 4 ہستیاں آرام فرما تھی, امام علی نقی آرام فرما تھے, امام حسن عسکری آرام فرما تھے, اور بی بی نرجس خاتون آرام فرما تھی, بی بی حکیمہ خاتون آرام فرما تھی. عزادارو جاؤ اذن دخول پڑھو, اذن دخول پڑھو. آئیے میں آپ کو سنائے دیتا ہوں اذن دخول کے جملے ہیں. معصوم کی بارگاہ میں حاضر ہو تو یہ کہہ دو پروردگارا اللہم انی آتقد بہذا المشہد بصاحب هذا المشهد الشریف آتقدها کما آتقدها فی حضرته. میں ان کی غیبت میں ان پر ایسا ایمان رکھتا ہوں جیسے ان کی زندگی میں ان پر ایمان رکھتا تھا. اللہم انی آتقد صاحب هذا المشهد الشریف حرمت صاحب هذا المشهد الشریف فی غیبته کما آتقدها فی حضرته. اس یقین کے ساتھ اذن دخول جب آپ پڑھتے ہیں نہیں روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ مجھے بتلاؤ تو پھر کیا امام علی نقی اپنے روضہ میں موجود نہ تھے, امام حسن عسکری اپنے روضہ میں موجود نہ تھے. عزادارو آؤ بی بی زہرا کی مصیبت میں امام علی نقی علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر سناتا ہوں. امام علی نقی علیہ السلام کو عباسی بدماش نے جب
بھوکے شیروں کے سامنے پیش کیا تو اس وقت امام علیہ السلام کے سامنے شیر آ کر اپنا سر قدموں میں رکھے پڑے رہے. امام فرماتے ہیں شیرو سر اٹھاؤ, سر تم کیوں نہیں اٹھاتے؟ تو شیر کہتے ہیں مولا ہم سر کیوں کر اٹھائیں, آپ کے ہاتھ میں آپ کی دادی زہرا کا بنا ہوا رومال ہے. ہائے مظلومیت زہرا, اور جنگل کے درندے رومال کا حیا کریں. وہ کیسے درندے تھے جنہوں نے خود اولاد زہرا کا خیال نہ کیا. ہائے وہ سامرا کا روضہ مبارک جس میں امام حسن عسکری کی 28 سالہ عمر بیت گئی. وارث زمانہ, اے پرسا کے حقیقی وارث, اور غار سرمن میں 70 برس گزارنے والے, تیری بارگاہ میں ہم پرسا پیش کرتے ہیں. ایک مرتبہ پھر تیرے دادا کا پرسا اور تیرے بابا کا پرسا پھر سے پہلو زہرا زخمی ہوا. امام علی نقی شہید ہوئے, امام حسن عسکری شہید ہوئے, گھر امام زمانہ کا پھر سے لوٹا گیا. اے اللہ اب بھیج دے وارث زمانہ کو کہ اب جگر برداشت نہیں کرتا. اے اللہ وارث زمانہ کی بارگاہ میں ہمارا یہ پرسا قبول فرما لے. اے اللہ یہ پھر سے ظالموں کی ظلم بھری تاریخ دہرائی جا رہی ہے. بھیج دے اس وارث زمانہ کو جو ظالموں کے ہاتھوں کو کوتاہ کر دے. پروردگارہ بھیج دے اس ہستی کو جو ان ظالموں سے چن چن کے بدلے لے کر بتلائے میرا نام منتقم کیوں کر رکھا گیا. پروردگارہ اس قائم آل محمد کے ظہور میں تاجیل فرما. پروردگارہ ہم نہیں جانتے وارث زمانہ کے جگر پہ اس وقت کیا گزری ہوگی جب روضہ مبارک کو گرایا جا رہا ہوگا. پروردگارہ وارث زمانہ کی بارگاہ میں ہمارا یہ پرسہ قبول فرما لے. پروردگارہ ہمیں اتنی ہمت اتنی قوت عنایت فرما کہ ہم خود ان ظالموں کے ہاتھوں کو کاٹ سکیں اور وارث زمانہ کو پکارتے ہوئے صدا دے مولا اب تو آپ کے سپاہی اس مقام تک آن پہنچے ہیں. مولا اب تو آ جائیے کہ آپ کے خانوادہ کے دشمنوں سے بدلہ لینے کے لیے ملت کا ہر فرد مختار بنا ہوا ہے. پروردگارہ میری قوم کے ہر فرد کو مختار کردار عنایت کر دے تاکہ دشمنان آل محمد سے چن چن کے بدلے لے کر بتلائیں غلامان آل محمد ایسے ہوا کرتے ہیں. پروردگارہ ہم پہ نظر کرم فرما. پروردگارہ ان آنسوں کو پرسہ کے حقیقی وارث کی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما. پروردگارہ ہمارے ان آنسوں کو اس قابل بنا دے کہ مظلوم کی مظلومہ ماں اپنے رومال میں انہیں محفوظ کر لے. پروردگارہ ہمارے آنسوں کو اس قابل بنا دے کہ اسی رومال کے ذریعہ یہ قیامت کے دن ہماری نجات کا سامان بن جائے. پروردگارہ انہی آنسوں کے ذریعہ ہمارے قلب کو نرم فرما دے اور ہمیں دین مبین سے مخلص قرار دے دے. پروردگارہ قرآن سے حقیقی پیار دے دے. وارثان قرآن کی سیرت سے آگاہی عنایت فرما دے. پروردگارہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دامن قرآن و اہل بیت نصیب فرما دے. پروردگارہ ہم سب پہ نظر کرم فرما دے. ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما دے. تیری ذات علیم بذات صدور ہے, جانتی ہے دلوں میں کیا کیا حاجات لیے ہوئے اس بارگاہ میں حاضر ہیں. پروردگارہ ہم سب کی حاجات شرعیہ کو پورا فرما دے. ان عزادار آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت سے, ان عزادار آنکھوں کو پروردگارہ ان عزادار آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت سے جلد پر نور و مسرور فرما دے. ربنا تقبل دعانا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم بجاہ محمد وعطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمطیعین والنار للعاصین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین ورحمت للعالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وخطابه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تزلوا بعدی ابدا ولن یفترقا حتی یرد علی الحوض. صلوات پڑھ لیجئے بآواز بلند. محترم اور معزز سامعین، آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید پہلا پارہ سورہ مبارکہ بقرہ سے آیہ مبارکہ 21 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر چکا ہوں. ساتھ ہی میں نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان وحی ترجمان سے جاری ہونے والے ایک ایسے فرمان ذیشان کی بھی تلاوت کا شرف حاصل کر چکا ہوں جسے شیعہ سنی محدثین نے اپنی اپنی کتب احادیث میں تواتر کے ساتھ درج کیا ہے. ابتدائی کلام میں قاضی شبیر حسین نے قرآن مجید کی آیہ مبارکہ اور نبی رحمت کے فرمان ذیشان کو اس لیے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ اپنے شیعہ سنی بھائیوں کو بتا دے کہ مذہب شیعہ اثنا عشریہ خیر البریہ کسی کے تصورات و تخیلات کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ وہ عظیم مذہب ہے جس کی بنیاد اللہ کے قرآن پر ہے اور مصطفیٰ کے فرمان پر ہے. محبت بھری صلوات پڑھ لیجئے. پروردگار نے جن و انس کو خلق کیا اور مقصد تخلیق جن و انس اپنی عبادت کو قرار دیا، انتہائی قریب سے منزل کی طرح. مقصد تخلیق جن و انس کو اپنی عبادت قرار دیا اور صدا دے دی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. مرحلہ اول میں ہی جب حکم خدا ہوا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ.
آغاز خلقت میں ہی آواز قدرت آئی، ہم نے کہا سجدہ کرو آدم کے لیے، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، یعنی سجدے کا پہلا منکر ابلیس تھا۔ ابا، یہ منکر سجدہ کیوں ہوا؟ وجہ بتائی۔ ابا، پہلی بات کہ اس نے اپنے مالک کے حکم کا انکار کیا، واستکبر، اور دوسری وجہ اس نے تکبر کیا۔ تو معلوم ہوا سجدے سے روگردانی کرنے والے میں دو صفات پائی جاتی ہیں، حکم خدا سے انکار پایا جاتا ہے اور اپنے اندر تکبر پایا جاتا ہے۔ اگر حکم خدا کی اطاعت مد نظر ہو اور اندر تکبر نہ ہو تو سجدہ کرنے میں کوئی تیسری چیز مانے نہیں ہے۔ صلوات پڑھ لیجئے بابا سے بلند۔ کہا نکل جاؤ ہمارے دربار سے، تم ہمارے دربار میں رہنے کے قابل نہیں ہو۔ توجہ چاہتا ہوں، محنت رائے گانا جائے دوست صاحب، محبت بھری صلوات پڑھ لیجئے۔ ماشاءاللہ، بسم اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ قال فبما اغویتنی، سورہ مبارکہ اعراف ہے، اس نے پروردگار کی طرف ایک تہمت لگائی۔ قال، شیطان نے کہا، فبما اغویتنی، تو نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ قرآنی لفظ ہیں، فبما اغویتنی، معلوم ہوا اپنی گمراہی کو خدا کی طرف نسبت دینا شیطانی کام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ یہ جو کہا جاتا ہے ہدایت و گمراہی اسی کی طرف ہے، اسی کی طرف سے ہے، جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے گمراہ کرے۔ آواز قدرت آتی ہے، نہیں نہیں، ہم تو ہدایت ہی ہدایت چاہتے ہیں، ہم تو کسی کو گمراہ نہیں دیکھنا۔ اگر ہم کسی کو گمراہ دیکھنا چاہتے ہوتے تو 1,24,000 انبیاء کیوں بھیجتے؟ اگر ہم کسی کو گمراہ دیکھنا چاہتے تو اتنے صحیفے اور کتابیں نازل کیوں کرتے؟ اگر ہم کسی کو گمراہ دیکھنا چاہتے تو بعد از ختم نبوت ہم امامت کے سلسلے کا اجرا کیوں کرتے؟ موالیان حیدر کرار، سر فخر سے بلند کرو۔ اگر ایسے ہادی کہ علی سے لے کر مہدی علیہ السلام تک جن کی عظمت و کمالات کے دشمن بھی تصدیق کنندہ ہیں، اگر ایسے ہادی ہمیں بھی نہ ملتے تو شاید ہم بھی اسی صف میں کھڑے ہوتے کہ جن کا آخری سلسلہ ابلیس سے جا کے ملتا ہے، اور وہ یہی ہے کہ گمراہ کرنے والا خدا ہے۔ ہمیں کیونکہ قرآن کے ساتھ وارث قرآن نصیب ہو گئے اور ان کی شان میں چند روٹیوں کو فقراء و مساکین و یتیموں تک پہنچانے کے نتیجہ میں خدا نے سورہ حل عطا نازل فرما کر ہمیں واضح کر دیا کہ ہمارا کام کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔
اے انسان سوچ، کیا تجھ پہ ایک ایسا وقت نہ تھا کہ کائنات میں تیرا ذکر تک نہ تھا؟ ماں باپ کی شادی بھی ہو چکی تھی لیکن نہیں جانتے تھے اولاد ہوگی یا نہیں، ہوگی تو بیٹا ہوگا یا بیٹی۔ لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، پھر ہم نے تجھے پانی کے ایک ایسے قطرے سے وجود بخشا، امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، اور ہم نے تجھے سننے والا اور دیکھنے والا بنایا، سمیعا سننے والا، بصیرا دیکھنے والا بنایا۔ پروردگارا تو نے ہمیں بولنے والا بھی بنایا۔ سو نہیں جانا، جاگنا ہے، ساتھ دینا ہے۔ پروردگارا تو نے ہمیں بولنے والا بھی بنایا، تو نے ہمیں کام کاج کرنے والا بھی بنایا، تو نے ہمیں چلنے پھرنے والا بھی بنایا۔ یہاں صرف دو نعمتوں کا تذکرہ کیے جا رہا ہے، فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ آواز قدرت آتی ہے، خاموش، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ یہ جو تم صبح شام کہے جاتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، پروردگارا صراط مستقیم، صراط توجہ رہے دوست صاحب، توجہ رہے۔ ہم نے خود تعلیم دی تمہیں دعا، آؤ نماز میں اور کہو اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگارا صراط مستقیم کی ہدایت کر دے۔ تو ہم نے وعدہ کیا ہے کہ میرے بندے دعا مانگنا تیرا کام ہے، قبول کرنا ہمارا کام ہے، اور جب دعا ہم خود تعلیم دیں تو اس کو قبول نہیں کریں گے تو پھر اور کس دعا کو قبول کریں گے؟ ہم نے کہا ہے کہ آؤ اور کہو۔ تو پروردگارا پھر کس کی یہ دعا قبول ہوئی؟ کہا فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا، اور یہاں پر ہم بتلا رہے ہیں فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیلا، اے اہدنا کی دعا کرنے والوں، بے شک ہم نے تو ہدایت کر دی ہے۔ انا ہدیناہ السبیلا اما شاکرا و اما کفورا، اب اس راہ پہ چل کر شکر گزار بن یا اس سے منہ موڑ کر ناشکرہ بن، یہ تیرا کا لگتا یہ ہے کہ اس مجلس میں نعرے لگوانے کی ذمہ داری صرف اس ملنگ نے لے رکھی ہے۔ یا یہ کسی اور کو موقع نہیں دیتا؟ پتہ نہیں۔ اللہم صلی اسی درود کی صدا میں آپ تھوڑا سا آگے آ جائیں تو پھر لطف آ جائے نشہ ولایت میں، تھوڑا سا آگے آ جائیں۔ ماشاءاللہ مزہ چلتا توجہ چاہتا ہوں دوستو احباب، دنیا کے تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے مسلمان برابر سے اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کیے جا رہے ہیں، لیکن خدا کہتا ہے ہم نے تو ہدایت کے راستے کی رہنمائی کر دی ہے، بشرطے کہ دونوں نعمتوں کو استعمال کرے، سنے بھی صحیح اور دیکھے بھی صحیح، جو نہ سنے اور نہ دیکھے تو کہتا رہے اہدنا الصراط دکھا دے۔
परवरदिगारा वो कौन सा मकाम है जहां कुछ सुनाया भी गया हो और दिखाया भी गया हो तो आवाज कुदरत आती है, मैदान गदीर में चलो, मेरा नबी सुना भी रहा है और दिखा भी रहा है, सुनो और देखो। अब तुम ना सुनो या ना देखो तो तुम्हारा कसूर है, हमने तो हिदायत का रास्ता दिखा दिया। सिरातल मुस्तकीम, जिन्होंने सिर्फ दुआ मांगी, न सुना न देखा, तो वो इसका तर्जमा अभी तक कर रहे हैं बराबर में, दिखा दे परवरदिगार सिराते मुस्तकीम। और जो गदीर से जामे विला नोश करने वाले हैं वो उनकी तरफ मुस्करा के कहते हैं, तुम न देख पाओ तो हमारा कसूर क्या है। मेरे नबी ने तो पलानों का मिंबर बनाकर मिंबर पे खुद बुलंद होकर अपने बुलंद हाथ में अली के हाथ को बुलंद करके बतलाया, देख लो ये है सिराते मुस्तकीम। जिन्होंने तवज्जो चाहता हूँ, जिन्होंने गदीर से मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीयुन, मौला की सदा फकत सुनी नहीं बल्कि देखा भी है, पहचाना भी है, जाना भी है, माना भी है। वो अब ये तर्जमा नहीं करते दिखा दे, वो कहते हैं देख तो लिया है अब साबित कदम फरमा दे। मोहब्बत भरी सलावत पढ़ लीजिए। मज़हब अहले बैत का अदना खादिम होने के नाते से अर्ज करना चाहता हूँ कि मज़हब अहले बैत आदल पे मबनी है, तौहीद आदल, उसूल दीन तौहीद आदल। काला तवज्जो रहे, काला फबिमा अग़वैतनी, उसने कहा, किसने? शैतान ने। फबिमा अग़वैतनी, मुझे तूने गुमराह किया है। अच्छा तो फिर लाक़ुदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम, मैं घर नहीं जाऊंगा फिर। तवज्जो, मैं भी घर नहीं जाऊंगा। तो क्या करेगा? का लाक़ुदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम, मैं तेरे बंदों के लिए सीधे रास्ते पर जाकर बैठ जाऊंगा। सिनेमा देखने वालों के रास्ता में नहीं, किसी फहाशी और उरियानी की तरफ कदम बढ़ाने वालों के रास्ता में नहीं, किसी शराब और जुए की महफिल में जाने वालों के रास्ता में नहीं। कुरान कहता है, शैतान ने कहा लाक़ुदन्न लहुम, मैं बैठूंगा उन अली वालों के लिए सीधे रास्ते पे होकर, और चैन से भी नहीं बैठूंगा। अल्लाह अकबर, चैन से भी। फिर क्या करेगा? सुम्मा लाअतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम, चैन से नहीं बैठूंगा, कभी सामने से आ जाऊंगा। किधर जा रहा है? क्या रखी है आखिरत व आखिरत? दुनिया दे 4 दिन हैं, खूब मजे कर ले भाई। कौन जाने मरण तो बाद की होंदा है। अल्लाह अकबर। माजरत चाहते हुए दामन वक्त की गुंजाइश इतनी होती है, सामने से आके गुमराह करूंगा नहीं तो फिर पीछे से आके गुमराह करूंगा। कहाँ जा रहे हो? क्या कर रहे हो? आखिर बच्चों की जरूरियात भी तो हैं। वो बड़ा करीम है, मेहरबान है, माफ कर देगा।
چھوڑو اس کے معاملے کو، یہ معاملہ زیادہ ضروری ہے، یہاں سے بھی نہیں تو دائیں سے آ جاؤں گا، یہ نیکیاں ماشاءاللہ تو بڑا نمازی ہے، اللہ اکبر، تو برابر میں روزے رکھتا ہے، پیر اور جمعرات کا روزہ بھی نہیں چھوڑتا، بھلا یہ نالائق لوگ تیرے برابر ہو سکتے ہیں؟ بس یہ ذرا سا نیکی بے اترایا ساریاں گئی، کبھی بائیں سے آ جاؤں گا، یار کیا بات ہے، آخر وہ بخشنے والا ہے، گناہ نہیں کرے گا تو کسے بخشے گا؟ جو فرمائی سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے آ جاؤں گا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَأُغْوِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ فَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ پروردگارہ پھر یہاں تیری بارگاہ میں کہہ کے جا رہا ہوں کہ تو ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ آواز قدرت آئی، جس نے بھی تیری پیروی کر لی پھر میں بھی اسے تیرے ساتھ جہنم میں ڈالوں گا۔ اللہ اکبر، چاروں طرف سے گمراہ، مجھے میدان عرفات یاد آ گیا، چلتے ہیں غدیر سے عرفات تک۔ نشہ ولایت آ جائے گا۔ میدان عرفات میں گئے، چھٹے تاجدار ولایت پھر اپیل ہے آگے آ جائیں، یہ جو درمیان میں وقفہ ہے اس میں 8-10 دوست اور آ سکتے ہیں ماشاءاللہ، ادھر بھی آ سکتے ہیں 2-4 دوست، ادھر بھی آ سکتے ہیں۔ برائے خوشنودی ابو الفضل عباس بلندتر صلوات۔ توجہ ہے دوستو احباب، معذرت چاہتے ہوئے میدان عرفات میں ہیں، میدان عرفات میں ہیں، میدان عرفات میں چھٹے تاجدار ولایت میدان عرفات میں ہیں، اور آپ میدان عرفات میں لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرنے والوں کو متوجہ کر رہے ہیں۔ کھڑا ہوا زہرہ کلال، صادق نبی کا صادق جانشین، اور ایک مرتبہ صدا دی، لوگو اپنے دین کی حفاظت کرو، لوگو اپنے دین کی حفاظت کرو، شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، اپنے دین کی حفاظت کرو۔ کسی نے سوال کیا کیسے؟ جاگ رہے ہو، سو گئے ہو؟ کسی نے کہا کیسے؟ تو قرآن سر پہ رکھے ہوئے عظمت ولایت کی قسم دے کر عرض کر رہا ہوں، نشہ ولایت میں مخمور ہوں، میرے امام نے سامنے سے صدا دی، الامام الامام الامام، پھر دائیں رخ کیا اور 3 بار کہا الامام الامام الامام، پھر بائیں رخ کیا اور کہا الامام الامام الامام۔ یہ کس سوال کا جواب ہے؟ جب میرے امام نے کہا لوگو